بانو مقتل میں کہہ دیا میری گود میرے سے تیری صورت کے سب سے تیری صورت کے سب سے ہوتا دودھ پیون سے دکھ بڑا اور ماگ سے نیر مجندی نرجھل رہے کھائے ہوئے غلطی جھولا خالی ہے کس کو جھلاؤں لوری دے دے کسے میں سلاؤں تم نے جنگل میں بستی بسا تم نے جنگل میں بستی بسا تم نے جنگل میں بستی بسا بے کس بہی پر بن رہی کھڑی کروں فریاد ارے اس بن میں لٹ گئی کون دلا ویدات بستی والوں نے مل کر دغا کی یہاں کے حاکم نے ہوا پر جفا کی دوں گی جا کر نجف میں دوہا دوں گی جا کر نجف میں دوہا دوں گی جا کر نجف میں دوہا روپ تیرا لاڈلے ارے دیکھ چندر للچان ارے کس پاپن کی نظر لگی کہ مکھڑا گئے کملا یہ جھنڈولے تیرے بال پیارے خاک و خون میں ہے آلودہ سارے کوئی منت بڑھانے نہ پائے کوئی منت بڑھانے نہ پائے کوئی منت بڑھانے نہ پائے بانو پچھلے پرور کے لیے روتی ہے ایک وہ جاتی ہے خلق خدا سوتی ہے سر کو بھی پیٹ
ہے جان کو بھی کھوتی ہے یہ جب کی نہیں ہوتی ہے یہ جب کی نہیں ہوتی ہے پیتے پیتے بے ہوش جو ہو جاتی ہے علی اصغر کی صدا آتی ہے علی اصغر کی صدا آتی ہے کبھی کہتی ہے کہ گھر میں میرے اندھیارا ہے علی اصغر کی جدائی نے مجھے مارا ہے ہائے میں گھر میں ہوں جنگل میں میرا پیارا ہے مہربانی جو کرے موت کا چھٹکارا ہے مہربانی جو کرے موت کا چھٹکارا ہے کب تلک راتوں کو ہم نہ لو فریاد کرے یا مجھے اب یاد یا الہی علی مجھے اب یاد کرے گود پھیلا کے کبھی کہتی ہے دلبر آجا روح میں چین ہے آجا علی اصغر آجا دل تڑپتا ہے میرا گود کے اندر آجا فاطمہ کے لیے آجا پیدر آجا فاطمہ کے لیے آجا پیدر آجا بوند پانی کے لیے ہائے تیری جان گئی آمد سرتے گئی واری گئے قربان گئے آمد سرتے گئی واری گئے قربان گئے کے سینے سے کے سینے سے میرے سینہ لگا دو بیٹا آگ بھڑکی ہے کلیجے میں بجھا دو بیٹا خشک منہ اپنا میرے منہ سے ملا دو بیٹا ایک نظر چاند کی تصویر دکھا دو بیٹا ایک نظر چاند کی تصویر دکھا دو بیٹا جاؤ پھر خلد میں ماں تم کو نہ بہلائے گی ایک دم سے نہ زیادہ تمہیں ڈرائے گی ایک دم سے نہ زیادہ تمہیں ڈرائے گی لوریا ہم تمہیں اے لال دیا کرتے تھے آپ لیٹے ہوئے جھولے میں ہنسا کرتے تھے گھٹنیوں گھٹنیوں گھر آپ چلا کرتے تھے کرتا پکڑے ہوئے ہم ساتھ رہا کرتے تھے کرتا پکڑے ہوئے ہم ساتھ رہا کرتے تھے ہائے ماں باپ قسمت نے چھڑایا تم کو سونے جنگل میں میری جان سلایا تم کو سونے جنگل میں میری جان سلایا تم کو خلق سب سوتی ہے راتوں کو گھروں میں اپنے ہم اگر لیتے کروٹ تو قسم لو ہم سے نیند آتی میرے پہلو میں اگر تم ہوتے تم تو اے لفظ جگر گود میں مرکز کے گئے تم تو اے لفظ جگر گود میں مرکز کے گئے یاد اس پالنے والی کی بھلائی تم نے پائتی باپ کے لال بتائے تم نے پائتی باپ کے لال بتائے تم نے تیرا دین وما سے عذاب
بوجھ کوئی میری گردن سے نہ اترا تیرا، نہ تیری سالگرہ کی نہ تیرا دوست بڑا، نہ تیری سالگرہ کی نہ تیرا دوست بڑا، نہ لا تجھ کو ملے نہ کفن تجھ کو ملا، نہ لا تجھ کو ملے نہ کفن تجھ کو ملا، تم تو مارے گئے جھانتی پر لٹاؤں کس کو، چھوٹے چھوٹے جلوکے میں بناؤں کس کو، چھوٹے چھوٹے جلوکے میں بناؤں کس کو، تھوڑا آگے آ جائیں آپ لوگ، تھوڑا ادھر آگے آ جائیں پلیز، تھوڑا قریب آ جائیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین مومنات، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رضا عباس جعفری صاحب کیسرا بطول کے مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الائمۃ الطیبین الی مرحوم رضا عباس جعفری و قیصر بطول. اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہ. مومنین مومنات، دعا فرمائیں کہ ایک مومنہ کی کینسر سرجری ہے، ان کو بھی اور جمیع منظورین منظورات کو اللہ کریم سیدہ زینب اسیران کربلا شہداء کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صلوات قابل قدر سادات و مومنین و مومنات 1437 ہجری کے عشرہ چہلوں میں سید الشہداء و شہداء کربلا عشرہ 40 عشرہ زینبیہ کی امام حسین ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام حسینیہ مسجد و آزا خانہ زہرہ پاسمور ایونیو ٹورنٹو کینیڈا میں آج بعنوان سیرت معصوم چھٹی مجلس عزا ہے 5 مجالس میں ہم نے کچھ ایسی گفتگو آپ تک پہنچائی جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہم سب کو سیرت معصوم کی ضرورت ہے، اور پھر یہ بتایا کہ انبیاء، رسل، اوصیاء، ائمہ، اتقیاء، عباد اللہ الصالحین، مریم بیبیوں، بطول بیبیوں کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے اپلیکیبل ہے ڈے ٹو ڈے لائف میں، اور اسی لیے اللہ کی ذات نے انبیاء و ائمہ کو بھیجا کہ ہم معصوم کی سیرت سے اپنی سیرت کو ملاتے ہوئے چلیں۔ آج کی گفتگو کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ کل میں نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی لائف سے
آپ کی خدمات عالیہ میں کچھ ایسے ماڈلز پیش کیے، کچھ ایسے فٹ سٹیپس پیش کیے کہ جن پر ہم چل کے راہ نجات کو تلاش کر سکتے ہیں. اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کے ساتھ ہو گیا، زوجہ بھی ان کو چھوڑ گئی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کا نوحہ پڑھا، جس کی وجہ سے وہ نوح کہلائے. اب آئیے ذرا گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرتے ہیں. ایک تو قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ابراہیم میں اسوہ حسنہ ہے. والذین لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اور جو ابراہیم کے ساتھی ہیں ان کی ذوات میں بھی، ان کی حیات میں بھی تمہارے لیے سیرت کا پہلو ہے، اسوہ حسنہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے کیا کہا تھا؟ انا براء مما یعبدون. اور جو ڈائریکٹ اگر سامنے خطاب ہو تو آپ کہیں گے مما تعبدون، اگر غائب کا ہو تو مما یعبدون، یعنی ہم ان سے بری ہیں کہ جو شرک کرتے ہیں اللہ کا، ہم ان سے بری ہیں. تو ایک سیرت معصوم یہ مل گئی کہ ہمیں شرک سے دوری اختیار کرنی ہے. ان الشرک لظلم عظیم انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں. اور ان اللہ اقسم بذاتہ اللہ یدخل المشرک فی الجنت، اللہ نے قسم کھائی ہے کہ مشرک کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. ایک گویا ہم نے جو سیرت معصوم اپنانی ہے، توحید پرست بننا ہے، موحد بننا ہے، جس طرح کے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھی موحد تھے. اور حضرت ابراہیم نے اپنے پالنے والے چچا کی بھی پرواہ نہ کی کہ اگرچہ وہ مشرک تھے اور حضرت مشرک تھا، اور حضرت ابراہیم نے بالکل پرواہ نہ کی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا. جب حضرت ابراہیم بتوں کو توڑ چکے تو جماعت آئی اور انہوں نے پوچھا من فعل ھذا، من فعل بھذا، یہ کس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے اور بت شکنی کی ہے؟ تو کبیرہم ھذا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم نے جو یہ کہا من فعل ھذا بآلہتنا، جواب یہ ہے کہ فاسألوا، پوچھو ان کا جو بڑا ہے اس سے پوچھو. تو گویا ان کو یہ پتہ نہ چل سکا ابتدا میں. بعد میں جب انہوں نے ڈائلاگ پوچھے، جوان وہاں کچھ کھڑے ہوئے تھے، تو کہا قالوا سمعنا فتى یذکرہم، ہم نے سنا تھا کہ ایک جوان ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا. ایک لفظ قرآن نے دے دی کہ بت شکن کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوگا، وہ جوان ہوگا، خواہ علی کی شکل میں ہو یا ابراہیم کی شکل میں ہو. تو یہ ایک بہت بڑا میسج بھی ہمیں مل گیا قرآن سے کہ فتن کا لفظ آئے گا، جو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکا اور رکن یمانی کو کوئی نہیں مٹا سکا. حضور کے گھر کے راستے بند کرنے والے بھی، جنت المعلی اور جنت البقیع کو مسمار کرنے والے بھی نہ رکن یمانی کے نشان کو مٹا سکے، وہ آج بھی موجود ہے، اور نہ ہی وہ مقام ابراہیم کے نشان کو مٹا سکے. تو میں تو ایک ہی چیز سمجھا ہوں کہ بت پرستوں میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ بت شکنوں کے نشانات کو مٹا سکے. تو آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہمیں یہ درس ملتا ہے
کہ ہم نے شرک کے خلاف علم جہاد بلند کرنا ہے، توحید پرستی ہمارا شعار ہے. تبھی تو ہمارے مولا فرماتے تھے الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. بار الہا تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، علی کو بھی ایسا بنائے رکھنا جیسا تو چاہتا. اور پھر یہ سرکار کا ارشاد کفا بی فخرن ان تکون علی ربا وکفا بی عزن ان اکون لک عبدا. اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہوگی کہ تجھ جیسا کریم میرا رب ہے، اور اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کسی کے در پہ نہ جھکنے والا تیرے در پہ ہمیشہ سر بسجود رہتا. تو آپ یہ ملاحظہ فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے ہمارے لیے بڑی اپلیکیبل ہے. اس معصوم کی سیرت ذرا ملاحظہ فرمائیں. نہ تو رشتہ داری کا خیال رکھا کہ پالنے والا چچا ہے اس کا خیال رکھیں، بالکل خیال نہیں رکھا، بلکہ توحید پرستی کا درس دیتے رہے. حتیٰ کہ لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو استفہام انکاری کے طور پہ پوچھا کہ کیا یہ میرا رب ہے. جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ انی لا احب الآفلین، میرا رب وہ نہیں ہو سکتا کہ جو غروب ہونے والا ہو. پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا ھذا ربی، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. ستارے کو دیکھا لما رأى کوكبا، جب کوكب کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. تو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. اور سورج کے وقت تو یہ بھی کہا تھا ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ کہا نہیں یہ بھی نہیں. لئن لم یہدنی ربی لاکونن من الضالین، اگر میں اللہ کی ہدایت شامل حال نہ ہوتی تو میں بھی ضالین میں شمار ہو جاتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گمراہوں میں شمار وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہدایت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کی ذات نے ہمیں ہادی بھی دیے ہیں، مہدی بھی دیے ہیں کہ مشرکوں میں بھی نہ جائیں، گمراہوں میں بھی نہ جائیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت آپ دیکھیے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ جب اپنی ذریت کو چھوڑ کے جاتے ہیں خانہ کعبہ کے جوار میں اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، بچہ چھوٹا ہے. آپ دیکھتے ہیں وہاں پر کہ جب بچے کو پیاس لگتی ہے تو ماں دوڑتی ہے، سعی کرتی ہے صفا و مروہ کے درمیان کہ جا کے پانی لے آئے. ادھر بچے کے پاؤں کی رگڑ سے زمزم کا چشمہ ابلتا ہے اور ادھر ماں دوڑ رہی ہے قیامت تک کے لیے. حتیٰ کہ حضور کو بھی پابند بنایا کہ جہاں سے حاجرہ چلی تھی وہاں چلو، جہاں سے دوڑی تھی وہاں سے دوڑو. انبیاء اور بھی گزرے ہیں، ازواج اور بھی انبیاء کی اچھی تھیں، مگر یہ صرف اس زوجہ کا جو فٹ سٹیپ ہے اس کو اپلیکیبل اور فالو کے قابل کیوں بنایا؟ تو اس کی میں جو ایک وجہ سمجھاؤں وہ یہ ہے سیرت معصوم کے اس پہلو کو بھی سمجھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے بلاد شام میں اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر، تو حاجرہ کو یہ کہہ کے گئے تھے کہ بی بی آپ کے لیے ایک حد معین ہے، صفا سے ادھر نہیں جانا، مروہ سے ادھر نہیں جانا. تو اس بی بی کا نقش قدم ہمارے لیے اس لیے
پیروی کے قابل ہوا کہ نبی جو حد معین کر کے گیا تھا بی بی اس حد سے ادھر بھی نہیں گئی، اس حد سے ادھر بھی نہیں گئی۔ جو بھی نبی کی بیوی نبی کی حدود کو کراس نہ کرے امت اس کو فالو کر سکتی ہے۔ بڑی مہربانی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان نقوش سے اور آپ کی ان سیرتوں سے ہم بہت کچھ حاصل کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ حضرت ابراہیم کو جب ڈالا جاتا ہے آگ میں تو وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے کہ حضرت ابراہیم کو کون سا ٹارچر نہیں کیا گیا، منجنیق میں رکھ کے نمرود بھیج رہا ہے اس آگ کے اندر کہ جس آگ سے میلوں میل تک پرندے پر نہیں مار سکتے تھے، وہ جل بھن جاتے تھے۔ گویا ایک ہمیں اور سیرت مل گئی کہ انسان کو عواقب سے یا انجام سے پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کہ جب انسان عشق الہی کی منزل میں ہو تو پھر یہ نہ سوچے کہ انجام کیا ہوگا، یہ سوچے کہ میرا رب کہاں راضی ہوگا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ٹیسٹ لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور وہ امتحان میں مکمل طور پہ پاس ہو گئے، اتمہن 100% نمبر لے چکے، اتمام پذیر کر لیا، تو اس وقت کہا انی جاعلک للناس اماما۔ گویا ایک بات اور سیرت معصوم سے پتہ چل گئی کہ وہ شخص امامت کے قابل ہوتا ہے کہ جو اللہ کا امتحان دینے کے قابل ہو۔ جو بندوں کے امتحان میں فیل ہو جائیں وہ کنورٹڈ تو ہو سکتے ہیں، امام نہیں بن سکتے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ پھر تاکیدی بیان آیا کہ وہ جو ابراہیم کے ساتھی ہیں ان میں، ابراہیم میں اور ابراہیم کے ساتھیوں میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ پورے قرآن میں 3 مرتبہ لفظ اسوہ آیا ہے، ایک حضور کے لیے، ایک حضرت ابراہیم کے لیے اور ایک حضرت ابراہیم کے ساتھیوں کے لیے۔ ٹوٹل اسوہ کا لفظ ان 3 کے لیے آیا ہے، یا حضور کے لیے، یا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یا پھر ابراہیم کے ساتھیوں کے لیے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ کن کے لیے اسوہ ملے گا، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہوں، اور حضور کا اسوہ حسنہ انہیں ملے گا کہ وذکر اللہ کثیرا، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوں۔ جو اللہ کے ذکر سے پہلو تہی کرے ان کے لیے اسوہ رسول نہیں ملے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ ہے و ذکر اللہ عبادہ۔ کثرت کے ساتھ میرے بھائی علی کا ذکر کرتے رہو، وہ ذکر محمد بھی ہے، وہ ذکر اللہ بھی ہے۔
शाबाश शाबाश। ایک اہم پیغام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام معصوم تھے، عبد تھے، منصوص من اللہ تھے، نبی تھے، رسول تھے، خلیل تھے۔ ان کے لیے امتحان نہیں لیا، امتحان جو لیا وہ امامت کے لیے لیا۔ تو امامت ایسا سینسٹیو ہوتا ہے کہ خلیل کو بھی جب تک امتحان نہ دے اس وقت تک وہ امامت نہیں لے سکتے۔ اور انہوں نے نبوت اپنی ذریت میں نہیں مانگی، خلت اپنی ذریت میں نہیں مانگی، رسالت نہیں مانگی، اولی العزمیت نہیں مانگی، شریعت نہیں مانگی۔ انہوں نے اگر مانگی تو قال ومن ذریتی، کہا کہ اس امامت کو میری ذریت میں رکھ دے۔ تو گویا ابراہیم بھی جانتے ہیں کہ جس عہدے نے ختم ہو جانا ہے اس کو نہیں مانگوں گا، ایسا عہدہ مانگوں گا جو قیامت تک چلے گا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ وہ منزل فکر ہے جہاں قرآن مجید ہمیں رکھنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو صاحب شریعت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کی طرف سے معصوم ہیں، منصوص ہیں، عبد ہیں، اور پھر نبی ہیں، رسول ہیں، اولی العزم پیغمبر ہیں، صاحب شریعت ہیں۔ تو ان کو اللہ کی ذات نے ٹیسٹ کیا۔ اب یہ دو ٹیسٹ ہیں، ذرا غور کر لیں۔ پرسوں کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی ذات نے فتلقى آدم من ربہ کلمات، اللہ نے آدم کو کلمات دیے۔ وہاں فأتمہن کی قید نہیں تھی، یہاں فأتمہن کی قید کیوں ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہاں آیا مکمل، کمپلیٹ، وہاں کمپلیٹ نہیں۔ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تک 5 تن پاک کا واسطہ کافی تھا، اور ابراہیم کے لیے 14 معصومین کا واسطہ ضروری تھا، اس لیے وہاں تمام نہیں کہا، یہاں تمام کہا۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں کوئی شریعت نہیں تھی، کامن سینس کی شریعت تھی۔ کوئی شریعت تو شروع ہوئی نوح کے دور سے۔ ابراہیم کیونکہ صاحب شریعت تھے، اور اب کیونکہ درجہ بڑھ گیا، شیخ الانبیاء بن گئے ہیں، اس لیے صرف 5 تن پاک کا واسطہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر جو معرفت ہوگی وہ 14 معصومین کی ہوگی اور 12 اماموں کی ہوگی۔ تو میں اگر یہ جملہ کہوں سیرت معصوم کا کہ آدم اپنی نجات میں 5 تنی ہے، ابراہیم اپنی نجات میں 12 ہے۔ اس لیے شاباش شاباش۔ تو اب آپ نے ملاحظہ فرما لیا یہاں کی آج کی گفتگو سے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک یہ ہدایت کے پرنسپلز ہیں، یہ ہدایت کے رولز ہیں، اور آپ ملاحظہ فرماتے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم لوگوں کو توحید سکھا رہے ہیں، رسالت کا درس دے رہے ہیں، نجات کا درس دے رہے ہیں۔ وہاں پر اب مختلف روایات ہیں، کچھ روایات کے مطابق فراگ موجود ہے، کچھ روایات کے مطابق کوئی اور پرندہ موجود ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، کہتے یہ ہے کہ ایک پرندہ وہاں کھڑا تھا کہ جو
جبریل جب گزر رہے تھے وہاں سے کہ جب کہا جبریل نے کہ حل لک حاجہ، آیا کوئی حاجت ہے؟ تو خلیل کا استقلال دیکھیں، کہتے ہیں ہاں حاجت تو ہے، اما الیکا فلا بل الی رب العالمین، حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں، اس سے ہے جس نے مبتلا مصیبت کیا ہے۔ یہ وہ توکل ہے کہ جو انسان کو رکھنا چاہیے کہ اگر فرشتہ بھی بیچ میں آ رہا ہے تو فرشتے کے حجاب کو بھی ہٹا کے کہے کہ جب میں خلیل ہوں تو تیرے ذریعے کیا مانگنا، لوگ میرے ذریعے مانگیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر وہ جو پرندہ تھا یا جو بھی کوئی موجود تھا، کائنات کا اختلاف ہے تفسیروں میں، وہ وہاں کھڑا تھا، جبریل گزر رہے تھے، جبریل نے پوچھا کہ تم یہ چونچ میں کیا لے کے کھڑے ہو؟ تو کہا کہ میں یہ آگ بجھانا چاہتا ہوں، خلیل کے خلاف جو آگ جلائی گئی ہے۔ تو جبریل نے پوچھا کہ کیا یہ آگ بجھ جائے گی؟ تو اس پرندے نے کہا کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ آگ نہیں بجھے گی، مگر کم از کم خلیل خدا کے ویل وشرز میں نام تو آ جائے گا۔ آج بھی یہی سوچنا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ سے محمد و آل محمد کے دین کو فائدہ ہو، کم از کم ویل وشرز میں نام تو لکھوا دینا چاہیے۔ اب ذرا سیرت معصوم کا یہ پہلو دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام فلما بلغا معہ السعی، ان کے بیٹے جب بڑے ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر آپ نے کل رات کو کوئی خواب دیکھا ہو تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے میں خواب دیکھ رہا ہوں، آپ تو کہیں گے انی رأیت فی منامی، میں نے کل رات میں خواب دیکھا تھا، یہ تھوڑی کہیں گے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی یا اللہ کی عربی مولویوں جتنی بھی مضبوط نہیں کہ وہ ماضی کی جگہ صیغہ لا رہے ہیں مضارع کا جو حال پہ دلالت ہے اور استقبال پہ ہے؟ تو یہی ارا بتاتا ہے، اگر صیغہ ماضی کا ہوتا تو منا پہ بحث ختم ہو جاتی، یہ صیغہ مضارع کا بتاتا ہے، آغاز منا سے ہے، انجام کربلا میں ہے۔ اور یہ کہا کہ انی اذبحو کا، میں ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ ذبح تو کا میں تجھے ذبح کر چکا ہوں۔ اگر ہوتا ذبح تو کا تو ہر بندے پہ واجب ہوتا کہ وہ اپنے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو ذبح کر دے، جتنی مرتبہ بھی چھری چلانی پڑے اتنی مرتبہ چھری چلائے۔ گویا نبی کے ایک جملے نے ساری امتوں کو اس قربانی سے بچا دیا۔ اب کوئی واجب نہیں ہے کہ بڑے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دیں، اذبحو کا کہا ہے، ذبح کر رہا ہوں۔ اس نے ایک مظاہرے نے منا کو کربلا سے ملا دیا ہے، اذبحو کا کر چکا ہوں نہیں، کر رہا ہوں۔ اور آپ بیٹے نے کیا کہا؟ فنظر ماذا ترى، اپنی رائے بتلائیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ بیٹے سے کہیں نماز پڑھو تو آپ کہیں گے اپنی اوپینین بتلاؤ؟ اگر آپ اپنے بیٹے سے، کوئی میری بہن اپنی بیٹی سے کہے کہ بیٹی نماز پڑھو، عرض بالمعروف تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ امر بالمعروف ہے، آرڈر کرنا ہے، ریکویسٹ تو کرنی نہیں۔ ریکویسٹ اخلاق میں ہوتی ہے، دین کے امور میں نہیں ہوتی، نماز اور روزہ میں نہیں ہوتی۔ یہاں پر امر ہے، عرض نہیں ہے، اپلیکیشن نہیں دینی بلکہ کمانڈمنٹ دینی ہے، حکم دینا ہے اپنی اولاد کو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ امر و نہی کا یہی تو فلسفہ ہے۔ جب سے ہم نے امر کو عرض میں بدلا ہے تب سے تو اسلام کے احکام کمزور ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ آج بھی وہی طاقت ہو کربلا والی، اگر امر کو امر سمجھے، عرض کو عرض سمجھے۔ بڑی مہربانی، سلامت رکھیں۔ شاباش شاباش، علی مولا۔ اب ذرا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے پہلو آ رہے ہیں
جو ہم نے سیرت معصوم کے ذیل میں سیکھنے ہیں، یہ تو باپ ہے. باپ کہتا ہے میں نے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جو حکم ملا ہے کر گزریے. باپ کہتا ہے خواب دیکھ رہا ہوں، بیٹے کی معرفت کہتی ہے یہ حکم رب ہے. دیکھیے ذرا غور فرمائیں، باپ ہو تو ایسا ہو، بیٹا ہو تو ایسا ہو. باپ کہے خواب ہے، بیٹا کہے نبی کا خواب ہے. عام نہیں ہوتا، حکم رب ہوتا. اب امت مسلمہ نبی کے خواب کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے. ایک نبی کے خواب سے مینا بن گئی، آخری نبی کے خواب سے کربلا بن گئی. سمجھ گئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. مردہ مردہ حیدری. بیٹا کہتا ہے جو امر ملا ہے کر گزریے. اور قرآن نے بیوٹیفل انداز میں کہا فلما اسلما وتلہ للجبین. جناب آغا فرد حسین موسوی صاحب قبلہ فلما اسلما، ہمارے راجہ احسان علی صاحب بھی تشریف فرمائے، بھائی نور الشمس صاحب. یہ عجیب منزل فکر ہے، ذرا اس پہ آپ توجہ کیجئے گا. فلما اسلما اس کا ترجمہ سب نے یہ کیا، یہی لکھا ہے جب دونوں باپ بیٹے نے سرنڈر کر لیا. اسلام کا معنی ہے سبمیشن، اسلام کا معنی ہے سرنڈر کرنا، اسلام کا معنی ہے سر تسلیم خم کر دینا، اسلام کا معنی ہے چون چرا نہ کرنا، اسلام کا معنی ہے وچ وائے نہ پوچھنا، اسلام کا معنی ہے حکم کو حکم سمجھ کے مطیع ہو جانا. فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے نے سرنڈر کر لیا حکم رب کے سامنے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو ابراہیم نے قربانگاہ میں لٹا دیا تو اللہ نے کیا سرٹیفکیٹ دیا؟ فلما اسلما، یہ دونوں سرنڈر کر کے مسلمان ہیں. باپ بھی مسلمان، بیٹا بھی مسلمان. پتہ چل گیا باپ اور بیٹا اس وقت مسلمان ہوتے ہیں کہ جب باپ بیٹے کو قربانگاہ میں لٹا دے، خواہ ابراہیم اسماعیل کو لٹائے یا 3 سال تک بستر محمد پر ابو طالب علی کو لٹائے. ٹھیک ہے جناب مزمل صاحب. تو آپ نے ملاحظہ فرما رہا نا، یہ اللہ کا جو کرائیٹیریا ہے چینج نہیں ہوگا کہ وہاں تو اسلام کا معیار یہ ہو کہ جب باپ بیٹے کو قربانگاہ میں لٹا دے تو وہ دونوں مسلمان ہوں ایک دن کے لیے، اور یہاں 3 سال کے لیے لٹاتا رہے اور وہ مسلمان ہی نہ بنے. ایک دن کے لیے جو باپ بیٹے کو لٹا دے قربانگاہ میں تو باپ بھی مسلمان ہے، بیٹا بھی مسلمان ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم. معصوم کے اس ایکشن پر اللہ کا ریئیکشن دیکھیں. انہوں نے تو رکھ دی چھری، بڑی نیک نیتی سے پٹی بھی باندھ کے آئے تھے اور چھری بھی رکھ دی اور خراش بھی آ گئی باقاعدہ، مگر اللہ کی ذات نے سبسٹیٹیوٹ کر دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، ہم نے ریپلیس کر دیا. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے ہم نے ریپلیس کر دیا اسماعیل کو ذبح عظیم کے ساتھ. مولانا مودودی صاحب نے، اشرف علی تھانوی صاحب نے اور طاہر القادری صاحب نے، جتنے بھی مترجمین، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے، جتنے بھی میں نے علماء اہل سنت کے تراجم دیکھے ہیں، سب نے ایک چیز کامن لکھی ہے کہ ذبح عظیم سے مراد دمبا ہے. میں نے کہا اگر ذبح عظیم سے مراد دمبا ہے تو خدا کا خوف کرو، پھر ماننا یہ پڑے گا کہ جنت میں آنے والا دمبا عیسیٰ سے افضل ہو. عیسیٰ عظیم نہیں بلکہ دمبا عظیم ہے. تو جس مذہب میں جانور نبی سے عظیم ہو وہ نبی کو اپنے جیسا کہے تو تعجب کیا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں. بڑی مہربانی.
سلامت. تو اب یہ وفدیناہ بذبح عظیم کہاں سے ڈھونڈے؟ دمبا تو ہو نہیں سکتا، ورنہ دمبے کو نبی سے عظیم ماننا پڑے گا. دمبا نبی سے تو عظیم نہیں ہو سکتا، خواہ جنت کا کیوں نہ ہو. نبی تو نبی ہے، ذبیح اللہ ہے. تو اب یہاں پر ہم نے قرآن سے پوچھا کہ اس ذبح عظیم کی تفسیر کیا ہے، تو قرآن نے 3 آیتوں میں ایک لفظ رکھا. اس کو خاص توجہ سے سن لیں. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. وہ جو فرعون والے ظلم کرتے تھے اور یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بیٹوں کو قتل کر دیتے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. ایک جگہ قتل ہے، ایک جگہ ذبح ہے، بلکہ 2 جگہ قتل ہے، ایک جگہ ذبح ہے. یہ 3 آیتوں میں رکھا کہ بلا عظیم تھی، وہ بلا عظیم تھی، وہ بنی اسرائیل والی جو بلا امتحان عظیم تھا. اور پھر کہا فنجیناہ وآلہ من الکرب العظیم. اور اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور آیت فنجیناہ ونجیناہ، حضرت نوح کے بارے میں. نوح کو اور ان کے گھر والوں کو ہم نے کرب عظیم سے نجات دے دی. اور پھر کہا نجیناہما، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو نجات دی. وقومہما من الکرب العظیم، تو نوح کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی کرب عظیم سے. موسیٰ اور ہارون کو نجات دی اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے، اور ان کو نجات دی بلائے عظیم سے. اب ذرا غور کریں، ان 6 آیتوں میں 3 میں بلا عظیم ہے، 3 میں کرب عظیم ہے، اور یہ 7ویں آیت بتا رہی ہے کہ کرب بھی عظیم، بلا بھی عظیم، ذبح بھی عظیم، تو کربلا بھی عظیم ہے، کربلا میں شہید ہونے والا بھی عظیم ہے. یہ ہے کربلا. شاباش شاباش. بے شمار. تو اب آپ نے ملاحظہ فرما لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں سیرت معصوم کے کتنے پہلو نکل آئے. آپ ذرا ملاحظہ فرماتے چلیں کتنے عظیم پہلو نکل رہے ہیں. اور اب دیکھیے سیرت معصوم پہ چلتے ہوئے ہم طواف بھی کرتے ہیں. طواف، پہلا طواف کس نے کیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے. مگر حج جہاں سے حج کے مناسک میں آیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. حاجرہ نے سائی کی تھی، ویسے تو بتا چکا ہوں آدم و حوا بھی سائی کرتے رہے. ابراہیم کے دور سے یہ طواف حج شروع ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ صفا و مروہ کی سائی شروع ہوئی. یہ زمزم کا پانی بھی وہاں سے شروع ہوا. پاؤں کی رگڑ سے، ذبیح اللہ کے پاؤں کی رگڑ سے جو چشمہ ابلا کائنات پی رہی ہے. کوئی وہاں پر پیوریفیکیشن کا سسٹم نہیں ہے، فلٹرائزیشن کوئی نہیں ہوتی وہاں پر. یہ اللہ کی طرف سے فلٹرائزیشن ہے. بلکہ 2 ایسے چشمے ہیں میں نے محسوس کیا ہے کہ جہاں پر سائنس فیل ہو گئی ہے اور اللہ کی قدرت کامیاب ہے. ایک زمزم کا چشمہ ہے، ایک امام علی رضا والا چشمہ ہے. وہ چشمہ بھی اہل بیت والوں کا، یہ چشمہ بھی اہل بیت والوں کا. اس میں بھی شفا ہے، اس میں بھی شفا ہے. بلکہ آپ جا کے میئر کر لیجئے گا، آپ جا کے باقاعدہ میئر کر لیجئے گا. یہ جو پاؤں لگا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، بے شک میئر کر لیں، فوٹو لے لیں. اور وہ جو پاؤں ہے امام علی رضا علیہ السلام کا، دونوں پاؤں کا حجم ایک ہے. اتنی ہی لمبائی ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی ہے جتنی امام علی رضا علیہ السلام کے پاؤں کی ہے. اتنی چوڑائی
ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی ہے جتنی چوڑائی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے پاؤں کی ہے۔ گویا ایک بات اور طے ہو گئی کہ یہ خاندان جتنا بھی پرانا ہو جائے ان کے نہ حجم میں فرق آتا ہے، نہ برکتوں میں فرق آتا ہے، نہ اثر بدلتا ہے۔ شاباش 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 شاباش، دل بولا، شاباش شاباش، جیتے رہو جیتے رہو، شاباش شاباش، ماشاءاللہ۔ بس تقریر اپنے آخری مراحل میں آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ میں لٹا رہے ہیں، سبسٹیٹیوٹ بن گیا وہ دمبا۔ اب آپ ایمان سے بتائیے، وہ جو دمبا آیا ہے اس کو قرآن نے شعائر اللہ میں شمار کیا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، وہ جو قربانی ہے اسے ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ صفا بھی اور مروہ بھی یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، اور قرآن کہتا ہے جو شاعر اللہ کا احترام کرے وہ دل کا متقی ہوتا ہے۔ تو حیران اس بات میں ہوں کہ ہے یہ جانور ہو کے شاعر اللہ میں ہے وہ پہاڑ جمادات میں ہے، جمادات ہو کے شاعر اللہ میں ہے۔ اگر جمادات اللہ کی پہچان کرا کے شاعر اللہ ہو سکتے ہیں، اگر حیوان اللہ کی پہچان کرا کے شاعر اللہ ہو سکتے ہیں، تو وہ محمد و آل محمد جنہوں نے انبیاء کو بھی اللہ کی پہچان کرائی ہے، فرشتوں کو بھی توحید سکھائی ہے، وہ شاعر اللہ میں کیسے شمار نہیں ہو؟ شاباش شاباش۔ ظاہر ہے کہ باقی گفتگو کل آئے گی، مگر کل ذرا اور جلدی آپ کو زحمت کرنی ہے۔ 1 بجے تو انشاءاللہ میلیکن پارک میں آپ نے پہنچ جانا ہے، چہلم کا جلوس ہوگا، وہاں پر بھی انشاءاللہ آدھے گھنٹے کا خطاب ہوگا، پھر جلوس یہاں پر پہنچے گا 5 بجے، یہاں نماز ہوگی جماعت کی، نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ سلام و مرثیہ شروع ہو جائے گا۔ کل امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تابوت کی مجلس ہے یہاں پر ہمارے رضا بھائی کی طرف سے، علی رضا کی طرف سے، تو تمام بھائی بہنوں کو اس میں بھی شرکت کی دعوت ہے۔ 5:30 بجے ٹھیک انشاءاللہ کل مجلس یہاں شروع ہو جائے گی، کل ذرا روٹین سے ہٹ کے، اور پھر بالکل وہی 8 بجے ٹھیک مجلس شروع ہوا کرے گی، اور 8:30 بجے میں بیٹھ جاؤں گا، اور انشاءاللہ چہلم کے دن کی وینزڈے کی جو مجلس ہے وہ شروع ہوگی 12:30 بجے انشاءاللہ، فوراً اعمال و نماز ظہرین کے بعد، جماعت کے بعد انشاءاللہ، اور وہ جلد ختم ہو جائے گی، 3 بجے تک مکمل طور پہ مجلس ختم ہو جائے گی، اس میں بھی آپ تشریف لائیں، اور ان دنوں میں بھی آتے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو جو ریسرچ ورک ہے وہ پیش کیا جاتا رہے گا۔ آج تقریر یہاں پر رک رہی ہے کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا حضرت ابراہیم کی سیرت ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم و ہاجرہ و اسماعیل ان کی سیرت پہ چلتے ہوئے ہم خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں، اور ہم صفا و مروہ کی سعی بھی کرتے ہیں۔ تو اگر میں آپ سے ایک یہ سوال کروں کہ منا ہے خواب، کربلا ہے تعبیر، یہ جو آپ صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہے ہیں، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ منا کا جلوس ہے، تو جب خواب کا جلوس جائز ہے تو
تعبیر کا جلوس کیسے ناجائز ہوگا؟ وہاں جو احرام پہنا جا رہا ہے سیاہ سفید کپڑے کا، اگر وہ جائز ہے تو سیاہ کپڑے کا احرام کیسے ناجائز ہوگا؟ وہاں اگر سبیل زمزم کی چل رہی ہے تو یہاں سبیل غازی کیسے بدعت ہوگی؟ سیرت معصوم پہ چلتے ہوئے ہم عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں، یہ سیرت معصوم ہے۔ سیرت معصوم اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ارکان حج سارے کے سارے سیرت معصوم ہیں۔ ہم عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں اور وہاں پر ہم ایک اذان سے 2 اقامتوں سے ظہر و عصر کی نماز اکٹھی پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے مزدلفہ میں بھی مغرب و عشاء کی نماز ایک اذان سے 2 اقامتوں سے اکٹھی پڑھتے ہیں۔ اگر اکٹھی نماز پڑھنا جائز نہ ہوتا تو کم از کم ان مناسک کے حج میں تو اللہ اجازت نہ دیتا، ان میں اجازت دے کے یہ بتایا ہے کہ حج کے موسم میں جب کوئی کام بھی نہیں ہوتا، انسان فارغ ہوتا ہے، وہاں تو جو اکٹھی پڑھتے ہیں ان کو بھی الگ پڑھنی چاہیے تھی، مگر وہاں پر اکٹھی پڑھنے کا بتا دیا کہ اکٹھی پڑھنا اگر رب کی مرضی نہ ہوتی تو احرام میں اکٹھی نہ پڑھاتا۔ شاباش شاباش، جیتے رہو جیتے رہو۔ تو ہم ہیں وہاں احرام میں ہیں، ہمارے ایک مفتی اعظم صاحب ہیں، وہ اتفاق سے ہمارے ساتھ تھے ایک سال حج میں، وہ جیسے ایجنٹ ساتھ ساتھ رکھ دیتے ہیں نا، ادھر ہم ادھر وہ، تو ان سے ہم نے پوچھا عرفات کے میدان میں کہ حضور یہاں بھی اکٹھی پڑھنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں بھی اکٹھی پڑھیں گے۔ ہم نے مزدلفہ میں پوچھا، کہاں یہاں بھی اکٹھی ہوگی؟ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آخر یہ کیا فلسفہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ احرام میں ہیں اس لیے اس کی معافی ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، آپ کا پرنسپل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص احرام میں ہو تو اکٹھی پڑھ لے۔ حضور نے اکٹھی بھی پڑھی تھی، الگ الگ بھی پڑھی تھی، مگر ہم جو شیعہ ہیں الگ الگ بہت کم پڑھتے ہیں، اکٹھی زیادہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ آپ لوگ اچھا نہیں کرتے۔ میں نے کہا یاد رکھ لیجئے، کیونکہ ہم ہیں یہاں منا کے احرام میں، لہذا آپ ہی نے کہا جب انسان احرام میں ہو تو اکٹھی پڑھتا ہے۔ ہم قصاص حسین کے احرام کربلا میں ہیں، جب تک ہم احرام میں ہیں تب تک اکٹھی پڑھیں گے، جب انتقام ہو جائے گا ہم بھی الگ الگ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، جو رہے صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد۔ شاہ جی، ہاں بھائی، عالم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول۔ اب آپ نے اندازہ لگا لیا نا، ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے سیرت معصوم کا یہ پہلو ہے، اور یہی وجہ ہے۔ دیکھیے 50 ریاستیں ہیں امریکہ کی، 50۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ اس وقت بھی اور آج سے پہلے بھی، ایون سپٹمبر 11 کے بعد سے آج تک، کوئی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا ٹیرورزم میں ایکیوز نہیں ہوا۔ آج کسی جیل میں کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا ٹیرورزم میں
जेल में बंद नहीं, उसकी वजह यह है जब बंदा एहराम में होता है तो मच्छर भी नहीं मारता, इंसेक्ट भी नहीं मारता, क्योंकि जो पार्शल एहराम में होते हैं वो जब एहराम से निकलते हैं तो मारधाड़ शुरू कर देते हैं। हम करबला के परमानेंट एहराम में हैं, लिहाजा हर जगह दहशतगर्दी मिलेगी, करबला वालों में दहशतगर्दी नहीं मिलेगी। या अली अल्लाह करीम रजा अब्बास जाफरी और कैसरा बतूल फैमिली को और जमी मोमिनीन मोमिनात को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। माशाल्लाह आज छठी मजलिस से अज़ा एक बेहतरीन लेवल पे पहुंच गई और बहुत सारे मसाइल हमने सीरत इब्राहीम व इस्माइल से हल कर ली। ये जो हज हम कर रहे हैं ये सारा का सारा सीरत इब्राहीम व इस्माइल ही है। ये जो साई कर रहे हैं ये सीरत हाजरा है। आखिरी बात सुनिए और कल फिर इंशाल्लाह यहीं से तकरीर आगे बढ़ेगी। टाइम पे बिल्कुल आए। कल तो मैंने अर्ज किया है कि बहुत जल्दी हम बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। जाहिर है कि फौरन 5:30 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी और 6 बजे इंशाल्लाह मैं बैठ जाऊंगा। 6 से 7 कल होगी, 7 बजे फिर रजा भाई की तरफ से लंगर का एहतमाम है और 1 बजे इंशाल्लाह आपने मेडिकल पार्क में चेहलम के जुलूस में भी आना है, उसमें भी जरा तकवियत के साथ आए और फिर डेली बेसिस पे शब अरबईन तक इंशाअल्लाह 8 बजे ठीक मजलिस शुरू होगी, 8:30 खत्म और अरबईन की मजलिस 12 बजे नमाज और 11 बजे ठीक आमाल अरबईन होंगे। 11 बजे ठीक आप तशरीफ लाइएगा और 12:30 मजलिस शुरू होगी और इंशाअल्लाह 3 बजे से पहले मजलिस उस दिन खत्म हो जाएगी वेडनेसडे के दिन और ये सिलसिला 8 रबीउल अव्वल तक जारी और सारी रहेगा। आपसे ये भी दरख्वास्त गुजार हूँ कि हुसैनिया मस्जिद के साथ अज़ा खाना ज़हरा के साथ तावन फरमाइए। सामने एक यूनिट भी 2.5 लाख में आ गया है तो हम वो यूनिट भी खरीदना चाहते हैं। $50,000 का एहतमाम हो गया है, $50,000 हमें और चाहिए ताकि 1.5 लाख का हम मॉर्गेज करा लें। इस सिलसिले में भी आपसे अहले खैर से गुजारिश है कि आगे आइए। ये सदका जारिया है, जिन लोगों ने मस्जिद बनाई थी आज जिक्र पाक हो रहा है माशाअल्लाह। ये मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है और उनके नाम अमाल में सवाब जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने लिए आखिरत के लिए रनिंग अकाउंट खोलिए और इस सिलसिले में भी ताउन कीजिए और इंशाअल्लाह कल और परसों 2 दिन जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं इनके लिए भी हम आपसे दामन फैलाएंगे, उसमें भी जरूर डोनेशन अता फरमाए। अल्लाह करीम आप सबको खैर में ताउन करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबके गुनाहों को माफ करे, हमारे रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमाए, खातिमा अलल खैर फरमाए, हमारी औलादों की इस्लाह हो, हमारे अहले खाना को सेहत हो, हम सबको सेहत हो, मरहूमीन की मग़फ़िरत हो और हम इमाम ज़माना के साथियों में शुमार हों और हज व ज़ियारत हमें नसीब हो। आखिरी बात आज की हद तक सुन ले, फुट स्टेप्स में देख लीजिए कि हर एक हाजी क्या कर रहा है कि 2 किस्म के पत्थरों से डिफरेंट रिएक्शन कर रहा है। यह भी पत्थर है जो बैत में पड़ा है, इसको हर एक चूमने के लिए बेताब है। हजर अस्वद, इसको चूमने के लिए हर एक बेताब है। और वो भी पत्थर है 3 जिनको कंकर मारने के लिए हर एक बेताब है। आखिर ये क्या वजह है? जिन्स वो भी पत्थर है, जिन्स ये भी पत्थर है। इस पत्थर को चूमने के लिए बेताब है, उस पत्थर को मारने के लिए बेताब है। तो मैं एक बात समझा हूं, जो पत्थर बैत के करीब है वो चूमने के काबिल है और जो बैत से दूर है वो लानत के काबिल है। ठीक है? वफ़दैना हो
بذبح عظیم. ایک وزیر تجارت تھا ہند کا، انڈیا کا. 1950 میں اس نے موچی دروازہ میں ایک کانفرنس میں خطاب کیا تھا. اس نے ایک جملہ کہا تھا کانفرنس میں، وہ کانفرنس مجلس بن گئی تھی. اس نے کہا تھا مجھے کربلا کا مسلمان سمجھ میں نہیں آیا. اس نے ایسے بچے کو تیر مار دیا جس بچے میں یہ شعور نہ تھا کہ تیر کھا کے روتے ہیں یا مسکراتے. اللہ اکبر. بانی مجلس کی خواہش ہے کہ آج ہم اس صغیر کا ذکر کریں جس صغیر کی شہادت نے بڑے ری ایکشن کیے. ابھی بتاؤں گا کیا ری ایکشن کیے. علی اکبر کی شہادت کے وقت بھی، قاسم کی شہادت کے وقت، اون و محمد کی شہادت کے وقت، بھائیوں کے جنازے اٹھاتے وقت مولا حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا. اس بچے کا اتنا رنج تھا کہ اس بچے کو جب پانی پلانے کے لیے لے گئے نا اور بچہ ذبح ہو گیا، نہر ہو گیا بچہ، بلکہ میں یہ جو ونہر ہے نا، ان شانیہ کا ہو الابتر سے پہلے فصل لربک ونہر، یہ نہر کہتے ہیں 3 مرتبہ. یہ اونٹ کو کرتے ہیں نہر. یہ ونہر کا اشارہ ہے علی اصغر کے گلے کی طرف، یہ جو 3 مرتبہ نہر ہوا ہے. اللہ اکبر. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ جو تیر علی اصغر کو لگا تھا وہ علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا. میں نے بلکہ روایتوں میں یہاں تک دیکھا ہے، ایک روایت تو یہ ملی کہ ذبح الصبی من الاذن الی الاذن، صغیر کو تیر ایک کان سے لگا دوسرے سے نکل گیا. ایک روایت میں دیکھا کہ من الراس الی الراس، دائیں طرف سر میں لگا بائیں طرف نکل گیا. ایک میں رقبہ کا لفظ ہے، گلے میں لگا اور گلے سے نکل گیا. میں بڑا عرصہ سوچتا رہا یہ اختلاف روایت کیوں ہے. پھر میں نے جب حجم دیکھا تیر کا روایتوں میں، تیر تھا بہت بڑا، گلا تھا بہت چھوٹا. عین ممکن ہے ایک نوک گلے میں لگی ہو، ایک کان میں لگی ہو، ایک سر میں لگی ہو. اللہ اکبر. میرے عزیزو، جب حسین ابن علی نے یاد کیا نا، آپ کو یہ کہا تھا شیعتی مہما ان شربتم عذب ماء فاذکرونی، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ غریب کو ضرور یاد کرنا. او سمیتم بقتیل او غریب فندبونی، کسی شہید یا کسی غریب کا قصہ سننا تو مجھ غریب پہ تھاڑے مار کے رونا. یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. کاش تم کربلا میں ہوتے، اپنے امام کی وہ غربت کا پہلو دیکھتے کہ کس طرح میں بچے کو پانی پلانے کے لیے لے گیا اور کس طرح ظالموں نے سے شعبہ تیر سے میرے اصغر کے گلے کو نہر کیا. اجرکم علی اللہ. میں نے یہاں تک روایتوں میں دیکھا کہ تیر کراس کرتا ہوا علی اصغر کے گلے کو حسین ابن علی کے بازو میں پیوست ہو گیا. راویوں نے لکھا جس طرح درزی کپڑے کی 2 تہیں سی کے ایک کر دیتا ہے، علی اصغر کا گلا اور حسین کا بازو ایک ہو گئے. دیر تک میرے مولا نے کوشش کی مگر میرے مولا سے تیر نہ نکل سکا. کبھی قاسم کو بلایا، کبھی اکبر کو بلایا، کبھی غازی کو بلایا، کبھی اون و محمد کو بلایا. میرے مولا لے کے اصغر کی لاش کو چلے اور آپ دیکھتے ہیں نا، اکبر کی لاش لائے ہیں، اضطراب نہیں ہے. قاسم کا لاشا لائے ہیں، ہچکچاہٹ نہیں ہے. محمد کی لاش لائے، بھائیوں کی لاشیں لائے مگر رکے نہیں ہیں. مگر یہ چھوٹی سی لاش جب لے کر آئے، آپ ہمیشہ 7 مرتبہ آگے چلتے ہیں نا، عاشور کے دن 7 مرتبہ پیچھے چلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا عرصہ میں نے سوچا یہ چھوٹی سی لاش اٹھانے میں حسین ابن علی کو ہچکچاہٹ کیا ہے، تو ایک بات سمجھ میں آئی. اکبر کی ماں
जानती थी कि लाश आएगी। कासिम की माँ को यकीन था बेटा जिंदा नहीं आएगा, और मोहम्मद की माँ जानती थी बेटे मर जाएंगे, मगर चोटियों वाले की माँ को यकीन था कोई 6 माह के बच्चे को थोड़ी मारता है। हुसैन ये समझ के रुक गए, उस माँ की आस कैसे तोड़ूं। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह। यहां तक रावियों ने लिखा कि जो हिस्से की बहन थी ना सकीना, वो बेहोश होके गिर गई थी, वो गश में थी। जब भैया गए थे ना पानी पीने, और जैसे शोर बुलंद हुआ तो बीबी सकीना उठी और अपने बाबा का दामन पकड़ के कहा, असोके या अखी अमला, बाबा क्या मेरा भाई पानी पी आया? हुसैन जवाब तो न दे सके। हुसैन ने अली असगर के गले पे पड़े हुए अपने अबा के दामन को जो हटाया, जब सकीना ने छिदा हुआ गला देखा, अपने दोनों हाथ आंखों पे रखे और अपनी माँ के खेमे की तरफ दौड़ती जाती थी और कहती जाती थी, अम्मा जरा जल्दी आ, अम्मा जरा जल्दी आ। रबाब आई, रबाब आई। माशाअल्लाह क्या मजलिस हो गई है। अल्लाह बानियान मजलिस को जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपकी हाजतों को पूरा करे। ये सगीर की मजलिस वो है, मकामुल विर्द एक बस्ती है ईसाइयों की। जब यहाँ ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा ना, एक बीबी बैठी थी छत पे, उसने जो 6 माह बच्चे का सर देखा तो उसने अजब शेर कहा था, या हिलालन लमस्ततम्म कमालन, ऐ पहली के चांद अभी तो तू उफक पे उभरा न था कि गुरूब भी हो गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। उस बीबी ने एक दुआ की थी क्रिश्चियन औरत ने कि ऐ पहली के चांद, अल्लाह करे तेरी मौत से पहले तेरी माँ मर गई हो। एक मर्तबा रबाब की आवाज आई, बीबी ये दुआ न कर, मैं तो सारा रास्ता अपने बेटे के कातिल देखती हुई आई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा। क्या मजलिस हो गई है, सुबहान अल्लाह। बस मजलिस तमाम हो रही है। एक मर्तबा आई है रबाब। बस आखिरी जुमलों पे आ गया हूं, आखिरी जुमले। रबाब आई। हुसैन इब्न अली ने जब रबाब को देखा ना, तो एक जुमला बड़ा अजीब कहा, रबाब तुम्हारा मेरे नाना के दीन पे बड़ा एहसान है, एक एहसान और कर दो। आपकी इन आहों की नजर मैं एक बैन करता हूं। अरबी की किताबों में एक बैन लिखा है, इस बैन से पहले रबाब के सर के बाल स्याह थे, इस बैन के बाद सर के बाल सफेद हो गए। बैन ये था, अब मिसलों का यूनहर या बुनैया, बेटा मुझे नहीं पता था 6 माह के बच्चे भी कुर्बान होते। और उर्दू की किताबों में एक बैन और लिखा है, वो बैन ये है, बेटा जिसने तुझे तीर मारा है वो खुद साहिब औलाद न था, उसकी कोई अपनी औलाद न थी जिसने तुझे तीर मारा। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। मैंने तो यहां तक रिवायत देखी है, जब इमाम जमाना आएंगे ना, वो काबे में दीवार काबा पे टेक लगा के खड़े होंगे, दाएं तरफ से एक बीबी आएगी, उसने अपनी अबा के दामन में एक लाश छुपाई होगी, बाएं तरफ से एक बीबी आएगी, उसने भी अपनी अबा के दामन में एक लाश छुपाई होगी, दाएं से आने वाली होगी फातिमा बिनते असद और उसने छुपाया हुआ होगा मोहसिन का जनाजा, और बाएं से आएगी फातिमा बिनते मोहम्मद और उसने छुपाया होगा असगर का जनाजा। ये दोनों बीबियां कहेंगी, ऐ हमारे लाल, हम तो कब्र में दुआ करती रही। अल्लाह अकबर। अल्लाह मंजूरीन को जिस बहन के लिए दुआ कराई गई है, अल्लाह उनको भी शिफा दे। हमारी कम्युनिटी में टोरंटो में जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा अता करे। राजा साहब अल्लाह आपको भी शिफा अता करे, आलिम भाई आपको भी, जावेद को भी अल्लाह शिफा दे। बस मजलिस तमाम हो गई है मेरे अजीजों। एक मर्तबा रबाब आई, आखिरी जुमला, रबाब आई, कहा आपका मेरे नाना पे बड़ा एहसान है, बीबी एक एहसान और कर दो, तुम लाश को लेके खड़ी हो जाओ, मैं जुल्फिकार के साथ लहद बना लूं, मैं असगर को दफन कर दूं, नन्ही से कब्र खोद के असगर को गाड़ के, शबीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के
تمہارے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں رہا. آیت اللہ علامہ حسین بخش جارہ قبلہ سے میں نے بچپن میں یہ روایت سنی تھی کہ جب قبر تیار ہو گئی اصغر کو رکھ دیا, پاؤں سے لے کر اصغر کے گلے تک حسین نے گرم ریت خود ڈالی. جب منہ پہ ریت ڈالنے کا وقت آیا حسین جیسا صابر ماں پشت کر کے کھڑا ہو گیا اور آواز آئی, رباب اب تو جان, تیرا بیٹا جانے. ریت اٹھائی رباب نے, پھول جیسے چہرے پہ ڈال کے تعویذ قبر بند کیا اور روضہ رسول کا رخ کر کے کہا, نانا گواہ رہنا, اب تو تیرا دین بچ گیا. ماتم حسین. دین بچانے کے لیے آ گئے اصغر بھرن میں, دین بچانے کے لیے آ گئے اصغر بھرن میں, دین بچانے کے لیے آ گئے اصغر بھرن میں, دین بچانے کے لیے آ گئے اصغر بھرن میں, دین بچانے کے لیے. انبیاء کا میں ہوں ناصر, انبیاء کا میں ہوں ناصر, یہ بتانے کے لیے آ گئے اصغر بھرن میں, دین بچانے کے لیے آ گئے اصغر بھرن میں, دین بچانے کے لیے. حرملا تیری کما کو توڑ کے رکھ دوں گا میں, حرملا تیری کما کو توڑ کے رکھ دوں گا میں. آیا ہوں میں نام تیرا, آیا ہوں میں نام تیرا ہی مٹانے کے لیے آ گئے اصغر بھرن میں, دین بچانے کے لیے آ گئے اصغر بھرن میں, دین بچانے. جب کما حرمل کی دیکھی بولی خیموں سے رباب, جب کما حرمل کی دیکھی بولی خیموں سے رباب. اب رہو تیار اصغر, اب رہو تیار اصغر, تیر کھانے کے لیے آ گئے اصغر بھرن میں, دین بچانے کے لیے آ گئے اصغر بھرن میں, بچانے کے لیے آ گئے اصغر بھرن میں, دین بچانے کے لیے. حشر تک کرتی رہے گی انتظار میں رباب, حشر تک کرتی رہے گی انتظار میں رباب. گود میں جھولے کے عادی, گود میں جھولے کے عادی کو جھلانے کے لیے آ گئے اصغر بھرن میں, دین بچانے کے لیے آ گئے اصغر بھرن میں,
دین بچانے کے لیے آ گئے اصغر بھی رن میں بچانے کے لیے حشر تک کرتی رہے گی انتظاروں میں رباب حشر تک کرتی رہے گی انتظاروں میں رباب گود میں جھولے کے عادی گود میں جھولے کے عادی کو جھلانے کے لیے آ گئے اصغر بھی رن میں دین بچانے کے لیے آ گئے اصغر بھی رن میں دین بچانے کے لیے تھا قیامت کا سما منتاز پیاسوں کی وہ شام تھا قیامت کا سما منتاز پیاسوں کی وہ شام آ گئے زہرا کے گھر کو آ گئے زہرا کے گھر کو پھر جلانے کے لیے آ گئے اصغر بھی رن میں دین بچانے کے لیے آ گئے اصغر بھی رن میں دین بچانے تھا قیامت کا سما منتاز پیاسوں کی وہ شام تھا قیامت کا سما منتاز پیاسوں کی وہ شام آ گئے زہرا کے گھر کو آ گئے زہرا کے گھر کو پھر جلانے کے لیے آ گئے اصغر بھی رن میں دین بچانے کے لیے